بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس نبی نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب زبور حاصل کی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب زبور عطا کی گئی۔ یہ کتاب الہامی کلام پر مشتمل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس شہر میں اپنی نبوت کی بشارت دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شہر بابل میں اپنی نبوت کی بشارت دی، جہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز سے مردوں کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ ان کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ سوال: نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے سے نہ صرف ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نماز مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سوال: صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ غم اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ صدقہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا معاف کرنا گھر کی فضا کو بہتر بناتا ہے؟ جواب: جی ہاں، معاف کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے اور گھر میں محبت اور امن کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور معافی دینے سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ سوال: کیا درود شریف پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں ڈھل جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ سوال: کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دل میں روشنی اور ایمان میں پختگی آتی ہے۔ سوال: کیا استغفار کرنے سے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: استغفار اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سوال: قرآن کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: قرآن کو یاد کرنا عظیم عبادت ہے۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن عزت و وقار عطا کیا جائے گا اور اس کے والدین کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کو کن لقبوں سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین، باب شہر علم اور مولا کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کی قوم کو طوفان کے ذریعے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے عذاب دیا گیا۔ وہ اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ بعد میں حضرت ہاجرہ بھی ان کی زوجہ بنی۔ سوال: قرآن میں کتنی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تقریباً 4 بار ذکر ہوا ہے، جبکہ آپ کی صفات اور مختلف اسماء کئی بار ذکر کیے گئے ہیں۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے آتش پرستوں سے لڑائی کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آتش پرستوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کی وحدت کی دعوت دی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کون سی چیز لی جب وہ فرعون کے پاس گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لے کر فرعون کے پاس گئے، جس سے انہوں نے معجزات دکھائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ان کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی تھی اور ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا خاص طاقتیں عطا کی گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت، ہوا کی طاقت اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی خاص طاقتیں عطا کی گئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کون سا معجزہ تھا جس نے ان کے بھائیوں کو متاثر کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طاقت اور علم کی بدولت اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اصل مقام کا راز افشا کیا جب وہ مصر میں آئے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کتنی عمر میں اولاد کے لیے دعا مانگی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی جب ان کی بیوی بانجھ تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ سوال: کس نبی کی قوم کو پتھر برسنے سے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے پتھر برسنے سے عذاب دیا گیا۔ یہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے جس میں 3 آیات ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں ہجرت کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ میں ہجرت کی اور وہاں اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے اور اس دوران انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک مکہ میں تبلیغ کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال تک تبلیغ کی جہاں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا نام علیہ تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے اور حضرت مریم کی والدہ کا نام علیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس نبی نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب زبور حاصل کی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب زبور عطا کی گئی۔ یہ کتاب الہامی کلام پر مشتمل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس شہر میں اپنی نبوت کی بشارت دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شہر بابل میں اپنی نبوت کی بشارت دی جہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز سے مردوں کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ ان کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ سوال: نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے سے نہ صرف ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نماز مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سوال: صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ غم اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے
اور قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ صدقہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا معاف کرنا گھر کی فضا کو بہتر بناتا ہے؟ جواب: جی ہاں، معاف کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے اور گھر میں محبت اور امن کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور معافی دینے سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ سوال: کیا درود شریف پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں ڈھل جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ سوال: کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دل میں روشنی اور ایمان میں پختگی آتی ہے۔ سوال: کیا استغفار کرنے سے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: استغفار اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سوال: قرآن کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: قرآن کو یاد کرنا عظیم عبادت ہے۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن عزت و وقار عطا کیا جائے گا اور اس کے والدین کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کو کن لقبوں سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین، باب شہر علم اور مولا کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کی قوم کو طوفان کے ذریعے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے عذاب دیا گیا۔ وہ اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام حضرت سارہ تھا۔ بعد میں حضرت ہاجرہ بھی ان کی زوجہ بنی۔ سوال: قرآن میں کتنی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تقریباً 4 بار ذکر ہوا ہے، جبکہ آپ کی صفات اور مختلف اسماء کئی بار ذکر کیے گئے ہیں۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے آتش پرستوں سے لڑائی کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آتش پرستوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کی وحدت کی دعوت دی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کون سی چیز لی جب وہ فرعون کے پاس گئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لے کر فرعون کے پاس گئے جس سے انہوں نے معجزات دکھائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ان کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی تھی اور ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا خاص طاقتیں عطا کی گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت، ہوا کی طاقت اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی خاص طاقتیں عطا کی گئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کون سا معجزہ تھا جس نے ان کے بھائیوں کو متاثر کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طاقت اور علم کی بدولت اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے اصل مقام کا راز افشا کیا جب وہ مصر میں آئے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کتنی عمر میں اولاد کے لیے دعا مانگی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی جب ان کی بیوی بانجھ تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ سوال: کس نبی کی قوم کو پتھر برسنے سے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے پتھر برسنے سے عذاب دیا گیا۔ یہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے، جس میں 3 آیات ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں ہجرت کی؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ میں ہجرت کی اور وہاں اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے اور اس دوران انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک مکہ میں تبلیغ کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال تک تبلیغ کی، جہاں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا نام علیہ تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے اور حضرت مریم کی والدہ کا نام علیہ ہے۔